بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے سے ہٹا کر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اللہ کی رحمت، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ رحمان رحیم تقریباً 150 مرتبہ آیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت رحمانیت یا صفت رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے،
یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو نماز میں۔ دن اور رات میں تقریباً ہم 40 رکعات نماز پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تقریباً ایک انسان دن میں 40 رکعتیں پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات مذکور ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن دن اور رات میں کم سے کم الرحمن الرحیم 40 مرتبہ یاد کرتا ہے اللہ کی اس صفت سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے، اسی لیے تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ یرحمکم فی السماء، اگر تم دنیا والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو گے تو رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی لیے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں الرحمن الرحیم، ان دونوں صفتوں کے اندر رحم و کرم کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رحمان کا معنی اللہ تعالی دنیا میں رحم و کرم کرنے والا، اور رحمان کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے، اور رحیم کے اندر جو رحم و کرم کا معنی پایا جاتا ہے یہ رحم و کرم کا معنی خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الرحیم میں خاص ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ الرحمن ذکر کرتا ہے تو رحمان سے مراد اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اگر رحیم کا صیغہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر رحمان کی صفت یا اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، یہ صفت جو ہے خاص ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیاوی اعتبار سے عام کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کس طریقے سے؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جتنے لوگ آباد ہیں، جتنے انسان آباد ہیں، ان انسانوں میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے، یہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دنیا میں اس اعتبار سے عام ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو آرام سے اپنے رحم و کرم سے زندگی گزارنے دے رہا ہے، ورنہ انسانوں کے خطائیں، انسانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اگر اللہ تعالیٰ رحم و کرم نہ کرے
کریں تو یہ دنیا اور یہ دنیا کا نظام کب کی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنے لوگ آباد ہیں، جتنے لوگ رہتے اور بستے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی لوگ اس دنیا میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس حیثیت سے، اس اعتبار سے اللہ کی رحمت دنیا کے اندر عام ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اسی طریقے سے الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے۔ کب؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو رحم و کرم کرے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے علاوہ قیامت کے دن کسی پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ الرحیم ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اسی لیے تم دنیا والوں پر رحم کرو، آخرت میں اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، کتنی وسیع اور کتنا کشادہ ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کھلے طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سید ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بزرگ، ایک بوڑھے شخص آتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لکڑی تھی، اس لکڑی کے سہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی پلکیں لٹک رہی تھی، اتنا زیادہ بڑھاپا ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں نے زندگی میں اب تک اتنے گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ میں نے کیے، بڑے گناہ میں نے کیے، میرے گناہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر میرے گناہ سارے انسانوں میں تقسیم کر دے، سارے انسانوں میں بانٹ دیں، وہ سارے انسان ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، اتنے زیادہ اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل اسلمت، کیا تم مسلمان ہوئے ہو؟ کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد کی جو تمہاری زندگی بچی ہوئی ہے، اس زندگی میں اللہ کی عبادت کرو، نیکیاں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی، کیا میرے اتنے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ، میں عمر کی اس دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوں، ایسی حالت میں بھی کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ بات سنی تو اس کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے، اس نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راوی حدیث راوی حدیث کہتے ہیں، جب تک وہ بزرگ شخص ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، اس وقت اس کی زبان سے ہم نے یہ بات سنی کہ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی مہربانی کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا زیادہ بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ بوڑھا شخص، بوڑھا بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ گناہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع اور کشادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کے موقع پر بہت ساری عورتیں قیدی بن کر آئی ہوئی تھیں،
ان میں سے ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے پاس بچہ تھا اور اس کا بچہ گم ہو چکا تھا، اور وہ عورت اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ بچے کے گم ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کو تلاش بھی کر رہی تھی، اور اس درمیان میں اس کے سامنے جو بھی بچہ آتا اسے بوسہ دیتی اور سینے سے لگاتی اپنے بچے کی محبت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے بچے کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب اس کا بچہ اسے ملا تو اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اور لگاتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے کہا، اے صحابیوں، اے لوگوں، کیا وہ عورت جس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہے، کیا وہ عورت یہ پسند کرے گی کہ اس بچے کو آگ میں داخل کرے، ڈال دے، انگار میں ڈال دے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، وہ عورت کیسے پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے کہا، لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں داخل کیے جائے، انگار میں داخل کیے جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کیسے رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ تم سفارش کرو۔ فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اہل ایمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہے گا تم سفارش کرو۔ اللہ کی اجازت ملنے کے بعد انبیاء کرام سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ صلحاء کو، نیک لوگوں کو، مومنوں کو اجازت دے گا اور کہے گا کہ تم سفارش کرو۔ مومنین سفارش کریں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اہل ایمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کہے گا شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ، فرشتوں نے سفارش کی، نبیوں نے سفارش کی، مومنین نے سفارش کی، اب کوئی باقی نہیں سوائے ارحم الراحمین کے، یعنی رب العالمین کے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ڈالے گا اور مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکال کر نہر حیات کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور نہر حیات میں ڈال کر جب وہ پاک پاکیزہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنا زیادہ ہم رب العالمین اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع اور کتنا کشادہ ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہاتھ سے مٹھی برابر، وہ مٹھی اللہ کی کیسی ہے، کتنی ہے اور کتنی چوڑی ہے، کتنی بڑی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مٹھی سے جہنم سے لوگوں کو نکالے گا تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ کوئلے کی طرح کالے ان کے جسم ہوں گے، اتنا عذاب جہنم کے اندر ان کو آ چکا ہوگا۔ جب ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَفْعَلُوا خَيْرًا إِلَّا قَدْ
یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کبھی اچھا کام ہی نہیں کیا، صرف توحید پرست تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اس کی وجہ سے رب العالمین اپنے ہاتھ کی مٹھی کے ذریعے سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو بے شمار واقعات، بے شمار ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ آپ نے وہ مشہور حدیث بارہا سنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارے کے ذریعے سے، چاہے ہاتھوں کا اشارہ ہو یا آنکھوں کا اشارہ ہو، جیسے اسے سہولت آسانی ہوتی ہے ویسے نماز پڑھے۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کام اور بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ حدیث کے اندر سنن ترمذی کی اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر بھی ہمیں بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو بادلوں یعنی زمین سے لے کر آسمان کے اندر جو بادل ہیں ان بادلوں کے برابر اگر تو گناہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے زمین جتنی ہے اس کے برابر بھی اگر تو گناہ کرتا ہے، اتنے سارے گناہ تیرے اندر ہیں، تو نے کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نیکی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار صرف ایک نیکی کی وجہ سے، زندگی میں اس نے صرف ایک نیکی کی کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے، اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت، فاحشہ عورت تھی، اس نے بری عورت تھی، اس نے زندگی پر گناہ ہی گناہ کیا ہوا تھا، جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا پانی کی پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ عورت سمجھی کہ کتا پانی پینا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے دوپٹے کو، اپنی اوڑھنی کو نکالا اور پانی کے اندر بھگویا اور بھگو کر کتے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بری عورت جس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، یہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آئی کہ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، جلا کر اس کی راکھ جو ہے سمندر وغیرہ کے اندر الگ الگ کر کے ڈال دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر لے، اور جب انسان مکمل طریقے سے تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس بندے نے کہا اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اے اللہ میں نے ایسا کیا۔
اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کے ارادے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ارادے کی وجہ سے ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی، ایک نیکی اللہ اسے دے دیتا ہے۔ جب بندہ وہ نیکی کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی جب کرتا ہے، کرنے کے بعد نیکی کا ثواب ایک سے چالو نہیں، ڈائریکٹ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب 10 نیکیوں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نیکیوں سے شروع ہو کر 700 گناہ تک جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے، اپنی رحمت سے 700 گناہ سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب ایک نیکی کی وجہ سے دیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، یہاں تو نیکی کے ارادے سے ایک نیکی مل گئی، نیکی کیا نہیں، ارادے سے ایک نیکی مل گئی، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو گناہ کے ارادے کی وجہ سے اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے بندوں پر کتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ گناہ کے ارادے کی وجہ سے اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ بندہ گناہ نہ کر بیٹھے۔ جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے تو جتنا گناہ کرتا ہے اتنا ہی اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی اللہ کی ہے، کیسے رحم و کرم اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے کہ انسان کے اگر کسی انسان کے گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ بڑا ہی کشادہ، بڑا ہی وسیع ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صحیح مسلم کے مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر سب سے آخر میں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا تو کوئلے کے مانند کالا ہوگا، وہ آدمی گھبرا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، خوف کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے وہ بندہ جہنم سے نکلنے کے بعد کبھی جو ہے سامنے دیکھے گا، کبھی پیچھے دیکھے گا، کبھی سامنے دیکھے گا، کبھی پیچھے دیکھے گا، ایسے ہی جاتے جاتے اچانک سے ایک درخت اسے دکھائی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے تو نکالا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ اس درخت کے قریب تو لے جا۔ اللہ کہے گا بندے میں تیری یہ خواہش پوری کرتا ہوں، تیرا یہ سوال میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرنا۔ بندہ کہے گا اے اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تجھے اجازت ہے جا اس درخت کے قریب۔ جب وہ بندہ اس درخت کے قریب آئے گا، اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا، اسے بہت ہی اچھا لگے گا، بہت ہی آرام محسوس کرے گا۔ پھر اس کے بعد میں جیسے ہی سامنے نظر دوڑائے گا ایک اور درخت دکھائی دے گا اور پانی بھی نظر آئے گا۔ وہ بندہ اللہ سے پھر سوال کرے گا اور کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اس درخت کے قریب کیا، میں اس درخت کے چھاؤں سے
فائدہ اٹھا چکا ہوں، اے اللہ میری خواہش ہے کہ اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ بندے سے کہے گا اے بندے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ بندہ جب سوال کرے گا تو اللہ کہے گا اے بندے تیری یہ مانگ میں پوری کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرنا۔ بندہ کہے گا اے اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا، وہ بندہ وہاں جائے گا، وہاں کے پانی سے فائدہ اٹھائے گا، اس درخت کے چھاؤں میں بیٹھے گا، پھر اس کے بعد میں اچانک سے جنت کے سامنے اسے ایک اور درخت دکھائی دے گا۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے، میری یہ بھی خواہش ہے کہ اس درخت کے قریب بھی لے جا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرنا؟ اللہ بندہ کہے گا اے اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اجازت دے گا، وہ بندہ اس درخت کے قریب جائے گا، سامنے جنت ہوگی، جنت کا دروازہ کھلا پائے گا اور جنت کے اندر جو لوگ مزے لے رہے ہوں گے وہاں سے آوازیں آئیں گی۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تو نے اپنے رحمت سے، تو نے اپنے رحم و کرم سے مجھے جہنم سے نکالا اور نکال کر یہاں تک مجھے لایا، اے اللہ میری خواہش ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم مجھے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں مسکرائے؟ میں اس لیے مسکرایا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے کہ رب العالمین مسکرایا، اللہ تعالیٰ نے مسکرایا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے جنت میں جانے کی اجازت دے گا تو اللہ کہے گا میں تجھے جنت میں اتنی جگہ دیتا ہوں جتنا پوری دنیا ہے۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، اللہ کہے گا جنت میں اتنی زیادہ اتنی بڑی جگہ مجھے دی جا رہی ہے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ کہے گا میں رب العالمین ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، جا جنت کے اندر تیری اتنی جگہ ہے۔ محترم حضرات صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ رب العالمین جو اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم و کرم، اتنا زیادہ پیار کرنے والا، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے قانون کے مطابق دنیا کی زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جب تک دنیا میں رہے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے والا اللہ رب العالمین بنائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔